اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک واحد نبی ہیں جن کا تذکرہ جو ہے نام قرآن کے مختلف جگہوں میں اور مختلف صورتوں میں جو ہے جگہ جگہ جو تذکرہ کیا گیا ان کا، کسی ایک جگہ نہیں، بار بار ان کا تذکرہ کیے ہیں۔ تو سورہ نمل میں بھی جو ہے دیکھیے کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے کہا کہ انی آنست نارا، میں جو ہے ایک آگ دیکھ رہا ہوں دور میں، تو سآتیکم منہا بخبر، تو آپ یہیں رکیے، میں عنقریب آپ کے پاس جو ہے وہاں سے کچھ خبر یا آگ کا کوئی شعلہ جو ہے، او آتیکم بشہاب قبس، یا ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں سے جو ہے آگ کا کچھ جو ہے لکڑی میں جو آگ لگا کے کچھ یا اس کا شعلہ جو ہے انگار جو ہے لے کے آئیں گے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آگ سے جو ہے سیک لو، یعنی سیکنے کے مطلب میں یعنی کہ تم جو ہے اس آگ سے گرمی حاصل کرو۔ اب یہاں دیکھیے کہ دو چیزیں ایک ہیں، ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین سے چلے تھے، کہاں سے؟ مدین سے، اور جب چلے تھے تو راستے میں رات ہو گئی تھی، تو رات ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے تھے، راستہ بھول گئے تھے۔ تو ان کو ایسا لگا کہ دور میں ایک آگ ہے، تو ان کو ایسا لگا کہ جب آگ ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹھنڈی کا موسم ہے تو آزو بازو میں کوئی گھر ہوگا، وہاں پر اگر گھر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی ضرور ہوگا، تو ہم ان سے جو ہے راستہ پوچھ لیں گے، اس نیت سے وہ گئے تھے۔ دوسری نیت یہ بھی تھی کہ ان کے گھر والوں کو یعنی ان کی بیوی کو جو ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو ان کو بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہاں دیکھیے قرآن نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیا ہے کہ لأہلہ، ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میری بیوی نے یہ کہا، نہیں، لأہلہ، یا آپ یہ کہیے کہ میرے گھر والوں نے یہ کہا، میرے گھر والی یہ بول رہی ہے، میری اہلیہ یہ کہہ رہی ہے، تو یہاں پہ اہلیہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ لأہلہ، اپنے گھر والوں کو کہا، تو یہاں پہ ہم اہلیہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی بیوی کو، یہ لوگوں کے سامنے کی بات کر رہے ہیں، یا جیسے بھری مجلس میں ہم کہیں بیٹھے ہوں تو وہاں یہ کہیں کہ میرے گھر والوں کو یہ کہنا ہے، یہ نہ کہ میری بیوی یہ کہہ رہی ہے، نہیں، یہ الفاظ صحیح نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن قرآن نے جو استعمال کیا لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہا، تو ہمیں بھی جو ہے کہیں بھری مجلس میں ہو یا زیادہ لوگ میں تب جب بولیں تو یہ کہیں کہ میرے گھر والوں نے یہ کہا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، اب اس نیت سے گئے تھے کہ وہاں جب جائیں گے تو کچھ آگ جو ہے کچھ مل جائے گا، یا راستہ بھٹک جو گئے ہیں تو راستہ بھی لوگوں سے پوچھ لیں گے اور تھوڑا سا آگ بھی لے لیں گے اپنی بیوی کے لیے، ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ فلما جاءہا نودیا، تو جیسے ہی موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو آواز دی گئی کہ انبورک من فی النار، کہ برکت ہو اس آگ میں جو اس آگ کے اندر ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ رب العزت رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پہ ایک ترجمہ سمجھیے گا کہ انبورک من فی النار، آگ میں برکت ہو، کیا مطلب؟ یہ آگ جو ہے حقیقی معنی میں آگ نہیں تھا بلکہ فرشتے تھے، وہاں پہ فرشتے کی شکل میں وہ آگ ان کو نظر آ رہا تھا، حقیقت میں وہ فرشتے تھے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برکت دے رہے ہیں، ان کو دعا دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ومن حولہا، اس کے ارد گرد میں ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں پہ دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آگ کچھ لوگوں کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود وہاں اترے تھے، اللہ تعالیٰ آگ کی صفت میں آئے تھے، نہیں، آگ جو ہے ایک مخلوق ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کی صفت ہے لوگوں کو جلانا،
اس لیے قرآن آگے اس کا ترجمہ صاف صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ یہ آگ کے صفت میں کسی کو ظاہر آنا یا کہیں شکل نظر آنا، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بالکل صاف ستھرا ہے۔ اور رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آگے فرمائے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ، میں جو ہوں میں ایک اللہ ہوں۔ کیا ہوں؟ اللہ ہوں۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ان کو چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، چاروں طرف سے ان کو آواز آ رہی تھی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کون ہے، کس کی آواز ہے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا موسیٰ سنو، انہ انا اللہ، میں ہی ہوں اللہ، اور العزیز الحکیم، جو بالکل بہت ہی اقتدار، اور الحکیم بہت ہی حکمت والا ہے۔ یعنی اس دنیا کا بادشاہ، ساری سلطنت ہماری ہی قبضے میں ہے، اور میں بہت ہی حکمت والا ہوں۔ آگے فرمائے کہ وہ القی عصاک، ایک کام یہ کرو کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو جو ہے زمین پر پھینک دو۔ فلما رآہا تہتز، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تہتز، وہ لاٹھی جو ہے حرکت کرنے لگی، اور کأنہا جان، ایسا لگا کہ وہ جو ہے لاٹھی جو ہے سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ حرکت کے معنی آتا ہے جب اژدہا جو سانپ جو ہے جو ایسے ایسے کرنے لگتا ہے نا، ایسے ایسے، تو وہی تہتز کو معنی آتا ہے حرکت کرنا، بالکل ڈسنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سانپ کسی کے سامنے آئے تو کوئی رکتا ہے، سب بھاگتا ہے۔ تو ولّا مدبرن، موسیٰ علیہ السلام اتنی تیزی میں بھاگے وہاں سے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے۔ اتنے تیزی میں بھاگے موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ایسا نبی کہ جیسے ہی سانپ دیکھا بھاگا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، نہیں، ولم یعقب، ہرگز انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ کہاں ہے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا موسیٰ رکو، لا تخف، ڈرو مت، گھبراؤ نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، جس کو میں نبی بنانا چاہتا ہوں، جس کو میں نبی بنایا ہوں، اس کو میرے سامنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہاں مقصد ہے۔ لیکن کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دلاسا دی ہے کہ موسیٰ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ نبی ہیں جی۔ اور جو نبی جو ہوتے ہیں، جب وہ نبی اللہ کے سامنے حاضر ہو، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہو، بات کر رہا ہو، اس کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، وہ لاٹھی ہی ہے۔ ہم نے ایک معجزہ کر کے دکھلایا ہے آپ کو، اور یہ معجزہ آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ آگے جو ہے، اس لیے ہم نے یہ معجزہ دکھلایا ہے، تو لہٰذا آپ ڈریے نہیں۔ آگے فرمائے کہ اللہ، مگر یہ کہ من ظلم، جو جس نے گناہ کیا ہے، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور گناہ کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو توبہ کر لیا ہو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہو، اللہ سے معافی مانگ لیا ہو، تو فإنہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پہ یہ مطلب یہ ہے جیسے کہ کوئی انسان ہے، اب اس کے سامنے اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہو، کیا ہوا رہتا ہے، جیسے کہ آپ مان لیجئے کہ ایک شخص رات میں بھاگتا ادھر سے آ رہا، اب راستے میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کا گھر پر گیا، ان سے ملاقات ہوئی کہ چور کی۔ اب یہ جو ہے جب چور جو ہے ظاہر اس نے چوری کر کے آیا ہے، جب انہوں نے روک لیا تو اس کا بدن کانپنے لگے گا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ وہی انسان اگر بھاگتا ہوا ایسے ہی جاگنگ کر رہا ہے یا کچھ کام سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اگر ان کو جو ہے ڈاکٹر صاحب روک لے تو سمجھے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہی نہیں، تو ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا نا ایسا، بھائی ہم نے کچھ غلطی کی ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ڈریں ان سے؟ ہم جو ہے جاگنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے روک لیا راستے میں، تو ان کا جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم جاگنگ کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہی چور ہوتا، وہ ڈرنے لگتا، کانپنے لگتا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ، مگر جو شخص ظلم، جس نے ظلم کیا ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا ہو یا گناہ کیا ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء، تو اس نے اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لیا ہو، تو فإنہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آگے فرمائے کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ جو اپنے ہاتھوں کو جو ہے گریبان میں یہاں پہ ڈالیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، اور بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی کی بیماری کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا جائے گا، بالکل سفید ہو جائے گا۔ آگے فرمائے کہ فی 9،
یہ 2 نشانی معجزہ اور اس کے ساتھ یہ تو 9 نشانیاں ہوں گی. کتنے؟ 9 معجزات اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھلایا گیا. اور اس 9 نشانیوں کو آپ کہاں لے کے جائیے؟ الی فرعون و قومہ، فرعون کے پاس اور فرعون کے قوم کے پاس ان 9 نشانیوں کو لے کے آپ جائیے، ان کو دعوت دیجیے، ان کو دکھلائیے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم جو ہے بالکل فاسقین، گنہگار، اور جو ہے اللہ ہماری باتوں کو نہ مانتے ہوئے اس نے جو ہے زمین کے اندر جانے کتنے کتنے گناہوں کو جو ہے کر چکے ہیں، زمین کے اندر فساد مچا رہے ہیں. تو لہٰذا اب ان کے پاس یہ نشانی لے کے جائیے، ان کو دکھلائیے گا. آگے فرمائیں کہ فلما جاءتہم آیاتنا، جب ان کے سامنے اتنی ساری نشانیوں کو دکھلایا گیا، مبصرتاً، جس کو دیکھ کے انسان کی آنکھیں کھل سکتی ہیں. یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کبھی بستی کے اندر یا کسی جگہ پہ کوئی ایسی نشانی یا کوئی ایسا معجزہ یا عذاب آتا ہے تو لوگ ڈر جاتا ہے، اس سے سبق حاصل کرتا ہے، نہیں یار فلاں شخص کو جو تکلیف پہنچی تھی، فلاں شخص کی شادی میں ایسا ہوا تھا، تو ہمیں بھی بچنا چاہیے ایسے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرتاً، جب انہوں نے اتنی ساری نشانیوں کو دیکھا تو مبصرتاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی. لیکن کیا ہوا کہ قالوا ھذا سحر مبین، ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ تو بالکل کھلا ہوا جادو ہے. کیا کہا؟ جادو ہے. فوراً جو ہے انکار کر دیا. آگے فرمائے کہ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اور قرآن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل جو ہے اس نشانی کو مان بھی لیا، اپنے دل سے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہو، ایسی نشانی ہو سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود انفسهم ظلما وعلوا، ان کے اندر تکبر تھا، مال کی جو ہے تکبر تھا، جو ہے اب یہ زمین کا جو ہے تکبر تھا. اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. ظاہر سی بات ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دیا ہو، یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ سب لوگ مان لیں، نہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دولت دے دیا، اب وہ تکبر میں ہو، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا ہے. یہی ہو کہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہ ان کے دل نے مان لیا تھا، ان کے دل کے اندر احساس ہوا تھا کہ نہیں واقعی میں یہ نشانی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تکبر میں آ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس نے جو ہے انکار کر دیا. تو فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، ہم نے ان کو کیسے ہلاک و برباد کر دیا زمین کے اندر. تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ فانظر، تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے ہم نے ان لوگوں کو جو ہے جو لوگ زمین میں فساد مچا رہے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. ہم نے سب کو جو ہے فرعون کو اور اس کی قوموں کو جو ہے دریا کے اندر ڈبو کے جو ہے غرق کر دیا، ڈبو دیا. بس. تو اس سمجھیے کہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر میں تذکرہ کیا. اب یہاں سے جو ہے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.